پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا دن ہے، کوئی ڈیڈ لائن دے دی جائے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے ڈیولپمنٹ چاہیے، ورنہ پھر دمادم مس قلندر ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ایک بڑا ظلم ہو گیا جی، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا پہلا انٹرویو دے دیا ہے، خان صاحب کا نام ہی نہیں لیا۔ خان صاحب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کر کے نا مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو باہر والے بیٹھ کے بیوقوف بنا رہے تھے نا، یہ غلط پڑ گیا ہے۔ اب شہباز گل کو بھی ہوش آ گئی۔ علی امین گنڈا پور صاحب صرف تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ آئے اور کارکنوں کو 1,000 روپے بانٹ کے وہاں سے وہ چلے گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا دن ہے، بڑا شو کرنے کا وہ ارادہ رکھتی ہے سوابی کے اندر، اور اس شو کے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی امیدیں وابستہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ڈیٹیل سے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو ایکسیس کرنے میں آپ کو پرابلم آئے کیونکہ آ رہی ہے ہمیں بہت پچھلے 2-3 ہفتے سے یہ پرابلم ہمارے بہت سے سبسکرائبرز ویورز جو ہے بتا رہے ہیں کہ جناب فائر وال کا کمال ہے، فائر وال کی وجہ سے موبائل فون کے ذریعے جو انٹرنیٹ آتا ہے اس کے ذریعے ہمارے چینل کی ویڈیوز جو ہیں وہ نہیں چل رہی، اور آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو برائے مہربانی وی پی این کا استعمال کیجیے گا، اور اگر آپ کے گھر پہ وائی فائی ہے، کیبل انٹرنیٹ یا جسے آپ کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے آرام سے چل جاتی ہیں، لیکن جو موبائل فونز کا انٹرنیٹ ہے اس کے ذریعے ایکسیس کرنے میں آپ کو پرابلم آئے گی، آپ کو وی پی این کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں یہ ایشو جو ہے وہ کب تک چلتا ہے۔ خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب سوابی کے اندر جو ہے وہ رات کو جو ہمارے پاس اپڈیٹس آئی ہیں، وہاں پہ تمام تر تیاریاں جو ہیں مکمل کر دی گئی ہیں۔ وہاں پہ کافی لائٹیں شائٹیں وغیرہ اور اس قسم کی تمام تر چیزیں جو ہے وہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ اسے جرگہ بھی کہہ رہے ہیں، اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ آج ہونے جا رہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ سوابی از ناٹ پارٹ جسٹ لائک پنجاب یا اسلام آباد، وہ تو پی ٹی آئی کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے، یعنی کے پی کے اندر ہی ہے، تو ادھر کوئی پرابلم نہیں آئے گی، کوئی روک ٹوک جس طرح ہم نے لاہور کے اندر دیکھا، یا ہم نے پنڈی میں دیکھا، یا ہم نے کل کوئٹہ میں دیکھا کہ جلسہ نہیں کرنے دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو، اور پولیس نے دھاوا بول دیا اور وہاں سے کارکنوں کو منتشر کر دیا گیا۔ آنسو گیس کی شیئرنگ بھی ہوئی کل کوئٹہ کے اندر، تو یہاں پہ اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی، پرسکون طریقے سے لوگ جو ہیں کافی اکٹھے ہوں گے۔ سو وی آر ایکسپیکٹنگ اے گڈ شو۔ اوبیسلی اس میں کے پی گورنمنٹ کی سپورٹ بھی جو ہے وہ اوبیسلی شامل ہوگی، وہ اس کو ضرور سپورٹ کریں گے، لیکن ہر کوئی کرتا ہے۔ اگر آج مسلم لیگ نون کا کوئی بڑا شو کرنے کا ارادہ ہوا لاہور کے اندر تو ڈیفینیٹلی وہ بھی کریں گے، اس میں کیوں نہیں وہ گورنمنٹ ریسورسز کا استعمال جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن کیا ہو سکتا ہے آج بڑی خبر جو ہے وہ کیا آ سکتی ہے؟ میرا خیال میں ہو سکتا ہے اوبیسلی کہ شاید کوئی ڈیڈ لائن دے دی جائے، کوئی ڈیڈ لائن جو ہے وہ بتا دی جائے کہ جناب یہ فلاں ہے، اس تاریخ تک جو ہے وہ ہمیں عمران خان صاحب کے حوالے سے ڈیولپمنٹ چاہیے، ورنہ پھر دمادم مس قلندر ہوگا۔ میرا خیال میں موسٹ پرابلی جو ہے وہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں، لیکن کیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، دیٹ ہیز یٹ ٹو بی سین۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت بڑا کل کے دن وہ کچھ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ یہی کہتے ہیں کہ جناب چلو جی یہیں سے اسلام آباد چلیں، لانگ مارچ شروع کرو جی یہاں سے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، میں نہیں سمجھتا، لیکن الٹیمیٹمز جو ہیں وہ دیے جائیں گے، میرا خیال میں الٹیمیٹمز دیے جائیں گے، حکومت کو الٹیمیٹمز دیے جائیں گے کہ پھر ہم آ جائیں گے، گھراؤ کر لیں گے، اسلام آباد بند کر دیں گے، سڑکیں بند کر دیں گے، جینا حرام کر دیں گے، اور پھر ہم اٹھیں گے نہیں۔ یہ اس قسم کی باتیں ہوں گی، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اٹ از آلریڈی نومبر، ٹھیک ہے؟ میں اب یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ نومبر آ چکا ہوا ہے، اور اگر آپ نے اسلام آباد میں کوئی دھرنا دینے کا پلان کیا تو وہ ٹائم اب گزر چکا ہے، کیونکہ آگے نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، اٹ از ویری کولڈ۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر، جس طرح اگر آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے 2014 میں جب دھرنا دیا تھا تو 14 اگست 2014 کو انہوں نے وہ سلسلہ سٹارٹ کیا تھا، اور کرتے کرتے اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر کے اندر آ کے، ویسے تو ایون اکتوبر کے اندر ہی جو ہے وہ تعداد کافی کم ہونا شروع ہو گئی تھی، تو لیکن دسمبر تک جا کے بالکل ہی ختم ہو گیا تھا کہ لوگ ہارڈلی کوئی بیٹھتے تھے وہاں پہ، تو اس لیے وہ ٹائم کوئی دھرنا شرنا یا اس قسم کی چیز میں نہیں سمجھتا، لیکن میرے خیال میں کوئی بڑا الٹیمیٹم جو ہے ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ کل یہ ایک خبر جو ہے وہ فلیش کرنا شروع ہوئی کہ جناب جے یو ایف اے اور پاکستان تحریک انصاف کی قربتیں جو ہیں وہ آپس میں اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور یہ خبریں چلنا شروع ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ جے یو ایف اے کی ملاقات ہو عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اچھا، یہ اس میں ایک ٹیکنیکلٹی ہے، اور وہ ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ خبر یہ چل رہی تھی کہ جے یو ایف اے کی ملاقات ہو مولانا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ لوگوں نے اسے تشبیہ دینا شروع کر دیا کہ شاید
مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی مزید ڈیٹیل جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. جے یو ایف اے کے رہنما ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ جو ہیں تلخیاں ختم کرنے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا ہے کہ عمران خان صاحب سے جا کے ملاقات ہوگی، کب ہوگی، کون جائے گا. لیکن یس، ڈسکس ضرور ہوا ہے. یہ آئیڈیا ڈسکس ہوا ہے. لیکن دیکھیے میرا خیال میں پہلی بات تو یہ پی ٹی آئی اور جے یو ایف اے کا جو لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے نا، اس کی دو سٹیجز ہیں. ایک سٹیج تو یہ ہے کہ obviously یو کین کرٹیسائز بوتھ دیز پارٹیز کہ انہوں نے ماضی میں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا کچھ نہیں کہا ہوا، مطلب ایسی زبان استعمال کی ہوئی ہے، ایسے الزامات لگائے ہوئے ہیں. ایک نے دوسرے کو ڈیزل تو دوسرے نے پہلے کو جو ہے وہ اسرائیلی ایجنٹ قرار دیا ہوا ہے. مطلب یہ اس قسم کے الزامات لگائے ہوئے ہیں نا. تو اور اتنے زیادہ کہ مطلب عمران خان صاحب کی پرسنل لائف کو لے کے بھی جو ہے وہ الزامات لگائے گئے جے یو ایف اے والوں کی جانب سے. لیکن آئی تھنک دے پاسڈ دیٹ اسٹیج ناؤ، اور شاید اب آپس میں انٹرسٹ جو ہے نا وہ کامن ہو رہے ہیں. تو یہ تو وہ اسٹیج تھی جس میں یو کین موک دیم، یو کین میک فن آف دیم کہ بھائی یہ آپ لوگ تو ماضی میں یہ کر سکتے. لیکن دین دیر از another اسٹیج، اور وہ اسٹیج وہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ، میں ہمیشہ ہی بات کہتا ہوں، اور اگر اس میں زیادہ جو ہے نا وہ عقل کے ناخن جو لینے کی ضرورت ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو، کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ اتنا میچور کریں کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اتنی دشمنی نہ رکھیں کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھنے جوگی بھی نہ رہیں. وہ تو اب کئی لوگ جو ہے اس کو سر مذاق یہ بھی بات کہتے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ بھی پاسبل اس لیے ہوا ہے کہ خان صاحب اندر ہیں. جی خان صاحب باہر ہوتے نا تو جے یو ایف اے کے ساتھ اتنا سفر بھی نہیں ہو سکتا تھا، جو کہ شاید یہ جو باہر بیٹھی ہوئی قیادت ہے یہ اس کی وجہ سے ممکن ہو سکا. لیکن میں نہیں سمجھتا، کیونکہ میرے خیال میں خان صاحب کی اجازت کے بغیر، آپ کے خیال میں یہ 5-6 جتنے بھی رہنما ہیں یہ پر بھی مار سکتے تھے اگر خان صاحب اجازت نہ دے تو. سو آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن اچھی بات ہے اف دیر گون پاس دیٹ اسٹیج، اور اگر یہ، اور میرے خیال میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، بالکل بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ اگر جے یو ایف اے کا وفد جا کے عمران خان صاحب سے ملتا ہے. اور جے یو ایف اے کو کون روکے گا عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے؟ مطلب وہ حکومت کے تو لاڈلے ہیں. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ لنڈن میں ہیں، تو لنڈن میں جو ہے وہ ان کو وہاں پہ جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں فیصل صاحب، پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں وہاں پہ یو کے میں، وہ اسپیشلی ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے. ان کو پروٹوکال دیا گیا وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو. تو اگر وہ یہ ارادہ کر لیں کہ جی جے یو ایف اے کا وفد جو ہے جا کے خان صاحب سے ملے گا، تو کون روکے گا انہیں؟ کوئی بھی نہیں روکے گا انہیں. تو یہ اچھی بات ہے، میرا خیال میں اچھی بات ہے. لیکن ظاہری بات ہے بہت بڑے اسٹکنگ پوائنٹس ہیں. میں آئی ہیو یٹ ٹو سی، مزہ تو تب آئے نا، میں ویسے ہی چلیں آپ کہہ لیں کہ میں چھوٹی سی ایک شرارت کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، کہ مزہ تو تب آئے کہ آپ علی امین گنڈا پور کو کہیں نا ذرا جائیں مولانا صاحب کے گھر پہ چکر تو لگائے کیونکہ یہ تو دونوں حلقے میں آمنے سامنے الیکشن لڑتے ہیں نا، تو ذرا ان کو تو کہیں ذرا جا کے چکر تو لگائیں. جا کے آپ کو اپنی انعام مارنی پڑتی ہے، پالیٹکس کے اندر اپنی انعام مارنی پڑتی ہے اگر آپ کا گول بڑا ہے. تو یہ دیکھنے سے تعلق ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بڑا ظلم ہو گیا جی. ظلم یہ ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا پہلا انٹرویو دے دیا ہے الیکشن جیتنے کے بعد، اور سی این این کو اس نے اپنا پہلا انٹرویو دیا ہے. اور اس نے ٹرمپ نے جو ہے ایک تو کملا ہیرس جو ہیں جن کو انہوں نے الیکشن ہرایا ہے، انہوں نے کہا کہ میری ان سے بھی بڑی اچھی بات ہوئی. جو بائیڈن کی کال آئی، جو اس وقت امریکی صدر ہیں، ان کی بھی کال آئی، انہوں نے بھی مبارکباد پیش کی. تو بڑے کارڈیل طریقے سے جو ہے وہ آپس میں بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بدھ کی صبح سے اب تک 70 عالمی رہنماؤں سے وہ بات چیت کر چکے ہیں، جن میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو بھی جو ہے وہ شامل ہیں. تو ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے بھی بات کی ہے، لیکن اس بات چیت کے بارے میں تفصیلات انہوں نے نہیں بتائیں. انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے ابھی تک روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے بات نہیں کی ہے، لیکن میرا خیال میں ہم بات کریں گے. اچھا، دوسری بات ایک بڑی انٹرسٹنگ، اچھا اس نے پورے اس انٹرویو کے اندر خان صاحب کا نام ہی نہیں لیا. اس نے کوئی نام نہیں لیا خان صاحب کا. تو پتہ نہیں پی ٹی آئی والوں کو امید لگانی چاہیے تھی کہ نہیں لگانی چاہیے تھی کہ وہ خان صاحب کا نام لے گا. اس نے کوئی نام ہی نہیں لیا. میں نصرت جاوید صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی. وہ ایک پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا یار تسی کہندے ہو نا اور ڈونلڈ ٹرمپ ساڈا بھرا ہے، تو یہ خان صاحب کو باہر نکالے گا، اور ان کی تو بڑی اچھی آپس میں دوستی. وہ مشاہد حسین سید صاحب آج کل ہر چینل کے اوپر بیٹھ کے وہ یہ بار بار یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جناب وہ تو صرف ایک ہی آدمی کو جانتا ہے، وہ تو صرف ایک ہی آدمی کو جانتا ہے. مطلب وہ یہ کوئی محلے کی پالیٹکس نہیں ہو رہی
کہ میں وہ فلاں محلے جڑا نا وہ گلی نمبر 3 میں ایک بندے جاننا وہ ساڈا کام کر لے گا. اس طرح نہیں ہوتا. خدا کے لیے میں حیران ہوں کہ مشاہد حسین سید صاحب جیسے انسان جو ہیں جو فارن پالیسی کے میٹرز کے حوالے سے اچھی خاصی ان ڈیپتھ نالج رکھتے ہیں, وہ اس قسم کی باتیں کریں. وہ تو بھائی ایک بندے جانتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. فارن پالیسی کے میٹرز اس طرح نہیں ریزالو ہوتے. خیر, تو انہوں نے نصرت جاوید صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا تسی ایک کام کرو نا, آپ بار بار یہ کوٹوں میں جاتے ہیں نا, جا کے کہتے ہیں جی خان صاحب سے ملنے کی اجازت دیں آپ, میں وہ خان صاحب نے اپنے بچوں سے بات کرنی ہے, آپ ان کو اجازت دیں, ان کی بات کرائیں. اس قسم کی پٹیشنز فائل ہوتی ہیں نا, تو آپ ایک کام کریں. اور زلفی بخاری صاحب کا انٹرویو آیا تھا نا, جس میں زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ جی میں ٹرمپ کے داماد سے اور بیٹی سے میں ملوں گا, اور ان قریب ایون دو اب وہ اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پٹھی پہ گئی تھی. میں نے تو آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ یہ کیا بیوقوفوں والی حرکت کی ہے کہ آپ یہ امیج دینے کی کوشش کریں گے جی ساڈی گل ہو گئی ہے. بائی دا وے صرف زلفی بخاری نے, شہباز گل نے بھی اس پہ یو ٹرن مار لیا ہے. میں بتاتا ہوں بھی تھوڑی دیر میں. تو نصرت جاوید صاحب نے کہا کہ آپ ایک کام کریں نا, آپ خان صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک پٹیشن فائل کروائیں کہ جی خان صاحب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اڈیالہ جیل سے ایک کال کر کے, انٹرنیشنل کال کر کے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کر کے نا مبارکباد دینا چاہتے ہیں. ذرا ویکھو تو صحیح, اور ڈونلڈ ٹرمپ فون چکتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتا ہے, کرنی چاہیے نا اگر اتنی دوستی آ رہی ہے. اور فار ایگزامپل اگر وہ پہلے ظاہری بات ہے جب دو عالمی رہنماؤں کے درمیان اگر آپس میں کوئی رابطہ ہوتا ہے نا, تو پہلے اس کی موڈالٹیز طے ہوتی ہیں, ڈیسائیڈ ہوتا ہے اچھا جی اتنے بجے جو ہے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے. تو اگر اس کے اندر یو ایس ایمبیسی کو آپ ایڈ کر لیں اور پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کہیں کہ جی میں ڈونلڈ ٹرمپ نہ گل کرنی ہے, جائیں جا کے یو ایس ایمبیسی کو میسج دیں کہ جی میری بات کرائیں ان سے, تو اور یو ایس ایمبیسی کہہ دے کہ جی خان صاحب کی بات کرائیں ڈونلڈ ٹرمپ سے, تو آپ کے خیال میں انہیں کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی روکے گا کہ نہیں جی آپ کی بات نہیں ہونے دینی؟ اور دوسری بات یہ, یو ایس ایمبیسی تو اس کے لوگ تو اکثر جاتے رہتے ہیں نا, اڈیالہ جیل جاتے ہیں, مختلف وہاں پہ جو دوہری شہریت رکھنے والے لوگ ہیں یا امریکی سٹیزنز جو ہیں وہاں پہ جو قید ہیں ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. کانسولر ایکسیس ہوتا ہے لوگوں کو, تو آپ کہہ دیں انہیں, آپ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو جا کے کہیں بھائی جی تسی گل کرو عمران خان دے نال, اور کوئی ایسی بات نہیں, عمران خان نے صرف مبارکباد دینی ہے آپ کو. آپ صرف یہ ایک فون کال تو کروا کے دیکھیں, ابھی پتہ لگ جائے گا آپ کی دوستی کتنی گہری ہے, آپ کے یا ڈونلڈ ٹرمپ کو کتنا کو درد ہے ان کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے, آپ کو پتہ لگ جائے گا 1 منٹ میں. تو میرے خیال میں نصرت جاوید صاحب کی بڑی اچھی یہ ایڈوائس ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کل رات کو ایک جیو کے شو میں آئے ہوئے تھے, بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا آج عمران خان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ امریکی الیکشن پر ہمارا کوئی انحصار نہیں ہے. چلو کہانی مک گئی. پاکستان کی قوم فیصلے کرے گی پاکستان کی تقدیر کے, یہ فیصلے کہیں اور نہیں ہونے. فرق صرف اتنا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہمارے خلاف تھی, جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو مقتدر حلقے تھے اور وہاں کی حکومت تھی ان کا آپس میں ایک تعاون تھا, آپس میں ایک تال میل تھا, جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. اب جو حکومت آنے جا رہی ہے امریکہ میں, ٹرمپ صاحب جب صدارت سنبھالیں گے, ہمیں اس حوالے سے توقع ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے اور پاکستان میں کسی سازش کا وہ حصہ نہیں بنے گے, کسی سازش کو قائم رکھنے میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے. پچھلی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بالکل ہمارا یہ گمان بھی تھا اور حقیقت بھی تھی. لہٰذا فرق صرف اتنا ہے کہ فرق یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو جمہوریت کے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں شاید وہاں سے پشت پناہی نہ ملے, یہ فرق ہے. باقی تمام معاملات پاکستان میں ہی ہوں گے, پاکستان کی عوام ہی فیصلے کرے گی, ہمارا کوئی انحصار کسی بیرونی طاقت یا صدر ٹرمپ پہ نہیں ہے. چلو میرے خیال میں اب ان لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ بھائی یہ جو باہر والے بیٹھ کے بیوقوف بنا رہے تھے نا, وہ جو زلفی بخاری کے حوالے سے یا شہباز گل نے جو بیوقوفی کی تھی, یہ غلط پڑ گیا ہے. اب وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپس میں فریکوینسیز ملتی نہیں ہیں, باہر والے کوئی اپنا سودا بیچ رہے ہیں, یہاں والے کوئی اپنی کہانی چلا رہے ہیں. جس طرح علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ ٹرمپ مرابع لگتا ہے, اور بڑی ریئلسٹک بات تھی, اور میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن اب شہباز گل کو بھی ہوش آ گئی ہے, اس کو بھی آئیڈیا ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی بیوقوفی کر دی. اس نے وہ جو ٹویٹ کیا تھا کہ جی چند کاروباری افراد جو ہیں وہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے تھے اور عمران خان کے بارے میں بات ہوئی تھی, اور کیا بات ہوئی تھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, آہو. وہ اپنی طرف سے بہت سیاںا بن رہا تھا, لیکن اتنی کو مٹی پلید ہوئی ہے اس کی, اتنی مٹی پلید ہوئی ہے کہ تو بیوقوفوں والی باتیں مت کر. یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ مطلب تو یہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے لیوریجز نکالے گا یا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تو آج پھر جا کے اس نے ایک اور ٹویٹ کیا, جب کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ واہ اس کے ساتھ ہوئی ہے نا, تو اس کے بعد اس نے آج ایک اور ٹویٹ کیا. کہتا ہے یہ نہیں کہتے کہ ٹرمپ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں, یا ہمیں سپورٹ چاہیے, ہم ایسا کچھ نہیں کہتے, نہ ہی کہنا چاہیے.
لیکن پی ٹی ایم اور سہولت کاروں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بائیڈن سرکار کا خان حکومت گرانے میں کچھ نہ کچھ لینا ضرور تھا. ایویں خود ہی بیٹھ کے زیوم کرنا. ان کی نیندیں آرام ہو گئی ہیں. تینوں رات تو فور کر کے کہتے ہیں اسی جاگ رہے ہیں. اب ایویں بلا وجہ ہم نہیں کہتے, ہم ٹرمپ کے بارے میں نہیں کہتے. تو پہلے کیوں ٹویٹ کیا تھا؟ وہ جو پہلے ٹویٹ کیا تھا وہ کیوں کیا تھا کہ جناب وہ بزنس مین جو ہے وہ گئے ہیں اور جا کے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے بات کی ہے, عمران خان کے بارے میں بات کی ہے, اور کیا بات ہوئی ہے میں نہیں بتاؤں گا. پہلے وہ کیوں کیا تھا؟ تہاڈا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. وائی واز اٹ سو امپورٹنٹ ٹو شیئر دیٹ انفارمیشن؟ کیونکہ پہلے انہوں نے امیج یہ دیا کہ بس ہوں ٹرمپ آ گیا, ہوں تسی ویکھو تسی سارا کچھ کس طرح چینج ہوتا ہے. بعد میں جا کے احساس ہوا, اور میں نے کہا تھا اس وقت, آئی ہیڈ ٹولڈ یو کہ بیوقوفی کر چکے ہیں. ان دونوں نے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے. زلفی بخاری کا انصار عباسی صاحب کو وہ انٹرویو, وہ بیوقوفی, اور یہ شہباز گل کی یہ ٹویٹ. اب دونوں بیٹھ کے جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ٹرمپ نہیں, ساڈا ٹرمپ نہیں. یہ چیزیں بتا کے نہیں ہوتی بیوقوفوں, یہ ہوتا ہے. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ ہر جگہ ہوتا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کے عمران خان سب کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا لیڈر پہلا لیڈر ہوگا جو کسی انٹرنیشنل طاقت سے جا کے جو ہے وہ مدد مانگنے کی کوشش کرے گا. اور امریکن انٹروینشن پاکستانی پولیٹکس میں ماضی میں ہمیشہ ہوتی رہی ہے. مشرف کی محترمہ بے نظیر بھٹو کی ڈیل کرانے کے اندر امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. یہ ہے اسٹیٹڈ فیکٹ, یہ ہوا ہے, ہمیشہ ہوا ہے. لیکن یہ بیوقوفوں اناؤنس نہیں کی جاتی اس طرح. اب تو آپ نے کر دیا, ناؤ اب آپ اس کا جو مرضی بیٹھ کے اس کو لپیٹنے کی کوشش کریں. نہیں لپٹنا, رائتا پھیلاتا ہے تسی تو. یہ دو لوگوں نے رائتا پھیلا دیا پوری طرح. چلو خیر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن بڑا بھائی یہ مطلب بڑے ہی بیوقوف لوگ ہیں, میں تو بار بار یہی بات کہوں گا. خیر آگے چلیں. اس کے علاوہ جناب بشال یوسف زئی, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو ایک کارکن ہیں, کہتی ہیں جی آج اڈیالہ جیل میں 3 مختلف عدالتیں لگی تھیں اور 9 مئی کیسز القادر اور توشہ خانہ کیسز کی سماعت تھی. بھی اڈیالہ جیل گئی تھیں. خان صاحب آج ماشاءاللہ بہت خوشگوار موڈ میں تھے, کہہ کے لگا رہے تھے. بی اور خان صاحب ایسے بیٹھے تھے جیسے اڈیالہ جیل نہ ہو زمان پاک ہو. دیکھ کر لگ رہا تھا کہ تاریخ جب لکھی جائے گی تو ہر صفحے پر محبت, حوصلے, ایمان اور وفا کی داستان نظر آئے گی. آنے والی نسلیں بتائیں گی کہ ان کی حقیقی آزادی اور اس ملک کی بقا کے لیے ان کے لیڈر اور ان کی اہلیہ نے کیا قیمت چکائی تھی. ظلم سہتے رہے لیکن سر نہیں جھکایا. گھڑی کی سوئیاں سرگوشیاں کر رہی ہیں کہ عمران خان عوامی طاقت سے سر اٹھا کر واپس آ رہا ہے. بی بی کو چاہیے تھا کہ بیٹھ کے اخباروں میں کالم لکھنا شروع کر دیں. اس طرح کے بہت سے لوگ جو ہیں آپ کو اخباروں میں مل جاتے ہیں جو لیڈروں کی اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی. گنڈاپور صاحب جو ہے وہ کل ایک تقریب میں گئے ہوئے تھے اور بیسکلی کرنل شیر خان اسٹیڈیم پشاور میں جو ہے وہ 3 روزہ ہارس اینڈ کیٹل یا کیٹل اینڈ ہارس شو جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا تھا. تو اس موقع کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ کور کمانڈر پشاور اور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری بھی جو ہے وہاں پہ موجود تھے. تو وزیر اعلیٰ کی جانب سے انہیں بھی جو ہے وہ ایک سووینیر پیش کیا گیا. گنڈاپور صاحب تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اس سائڈ سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ گنڈاپور صاحب نے خود بھی گھوڑے کی ایک سواری کی, اور ایک گھوڑا جو ہے وہ ڈانس کر رہا تھا, ناچنے والا گھوڑا تھا. تو اس گھوڑے کا ناچ بھی جو ہے وہ انہوں نے خود اس کی لگام پکڑ کے جو ہے اسے کرایا. تو بشرا بی بی نے بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم ریاض بھٹو, انہوں نے گنڈاپور کی جو ہے وہ یہ گھوڑے کو ڈانس کرانے کی ویڈیو ٹویٹ کر کے انہوں نے صرف اتنا لکھا نو کامنٹس. وہ اس حد تک رک گئیں کہ انہوں نے نہیں کیا. اب کچھ لوگ جو ہے وہ گنڈاپور صاحب کی اس بات کے اوپر جو ہے ان کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے یہ. آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ. میں گنڈاپور صاحب سے بہت سی باتوں پہ مجھے اختلاف ہوتا ہے, لیکن مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا, بہت اچھا لگ رہا تھا کہ وہ گھوڑے کی سواری بھی کر رہے ہیں, گھوڑے کو نچا بھی رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے نا, اس سے تو زیادہ سے زیادہ دھرتی ماں کے ساتھ, کلچر کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیے. میں ایک نون لیگ کے رہنما سے اس دن کہیں پہ بات کر رہا تھا, تو میں نے ان سے یہ بات کی. میں نے کہا جی یہ مریم نواز پنجابی میں تقریر کیوں نہیں کرتی؟ یہ نہیں کہ ہر تقریر پنجابی میں کریں, لیکن کچھ تقریروں کو پنجابی میں کرنی چاہیے. یہ ہماری پنجاب کی جو لینگویج ہے, جو ہماری لوکل لینگویج ہے, اس میں تقریر کریں. کتنا اچھا لگے, فار ایگزامپل کتنا اچھا لگے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر مریم نواز کھڑی ہوئی ہیں اور پنجابی میں تقریر کر رہی ہیں. کوئی شرم تو نہیں ہے نا اس بات کے اندر.
ایک تو ہمارے یہاں پہ یہ ہے، میں مریم نواز کی بات نہیں کر رہا، پلیز یہ مت سمجھے گا، میں ویسے ہی ایک کلچرل ایشو کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بن گیا ہوا ہے کہ جی پتہ نہیں جڑا پنجابی بولتا ہے وہ پتہ نہیں کوئی جاہل ہے، ان پڑھ ہے. بالکل بھی نہیں، میں قطعی طور پہ اس چیز کے خلاف ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں پنجابی بولتا ہوں، مجھے فخر ہے پنجابی ہونے کے اوپر. اور مطلب چاہے انگریزی بولنی ہو، کوئی بھی لینگویج ہے یار، یہ لینگویج میری پہچان ہے. تو میں تو اپنے بچوں کو، بلکہ میں نا کبھی ڈانٹ رہا ہوتا ہوں کہ تم لوگ پنجابی کیوں نہیں سیکھتے، پنجابی بولو. وہ بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں نا، بڑے اسکول، اللہ کا شکر ہے بڑے اسکول میں خیر ہم بھی پڑھے تھے، ایٹسن سے ہی پڑھے تھے، لیکن پنجابی پھر بھی سیکھی ہے. تو یہ کبھی کسی کو برائے مہربانی کسی کو اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ یہ مت سمجھے گا کہ اگر کوئی پنجابی میں بات کر رہا ہے تو پتہ نہیں وہ کمتر ہے کہ یار یہ تو پنجابی اسپیکنگ ہے. نہیں، ناٹ ایٹ آل. یہ آپ کی لوکل لینگویج ہے اور آپ کو آنی چاہیے، بالکل آنی چاہیے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے جو ہے وہ بڑا احتجاج کیا گیا. وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں ان کی جانب سے احتجاج ہوا. تقریب ایک منعقد کی گئی تھی ان کی جانب سے، اور وہاں پہ احتجاج اس بات کے اوپر ہوا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب صرف تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ آئے، خود ہی انہوں نے خطاب کیا اور کارکنوں کو 1,000 روپے بانٹ کے وہاں سے وہ چلے گئے. تو کارکنوں نے وہاں پہ شدید نعرے بازی کی، ایک تو ان کے لیٹ آنے کے اوپر، دوسرا صرف 5 منٹ وہاں پہ کھڑے ہونے کے اوپر، اور تیسرا انہوں نے کہا یہ 1,000 روپے ہمارے ہاتھ میں کس چکر میں پکڑایا، ہم عمران خان کی رہائی کے لیے نکلے تھے. تو اس کے اوپر وہ کافی غصے کے اندر تھے. تو خیر سوابی کا جناب جلسہ ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ اس کو کور کریں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.